پاکستان نے 23 دسمبر کو پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران اشتعال انگیزی کا معاملہ برطانوی حکومت کے سامنے اٹھا دیا ہے۔ پاکستان نے برطانیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے میں ملوث افراد کی شناخت اور تحقیقات کے بعد ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ پی ٹی آئی برطانیہ کے آفیشل ایکس اکاؤنٹ سے 23 دسمبر کو ایک ویڈیو جاری کی گئی۔ ویڈیو میں برطانوی سرزمین پر کھڑے مظاہرین نے کھلے عام فیلڈ مارشل کو بم دھماکے میں قتل کی دھمکی دے رہے ہیں۔ خاتون نے اشتعال انگیز گفتگو کے دوران کہا کہ کوئی بھی فیلڈ مارشل کو کار بم دھماکے میں قتل کر دے گا۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹرولز نے اس کھلا اشتعال اور دھمکی آمیز ویڈیو کو آگے پھیلایا اور اپنے آفیشل اکاؤنٹ سے شیئر کیا۔ برطانیہ میں اس طرح کی دھمکی آمیز گفتگو بین الاقوامی قوانین کی کھلا خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد میں دہشت گردی، اشتعال انگیزی، مالی معاونت یا حمایت کو روکنے کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے۔ برطانیہ کا انسداد دہشت گردی ایکٹ 2006 بھی دہشت گردی کی حوصلہ افزائی سنگین جرم قرار دیتا ہے۔ مصدقہ ذرائع کے مطابق پاکستان نے اشتعال انگیز اور پرتشدد تقاریر کے لیے برطانوی سرزمین کے غلط استعمال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان نے برطانیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے میں ملوث افراد کی شناخت اور تحقیقات کے بعد ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ پاکستان نے 23 دسمبر کو پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران اشتعال انگیزی کا معاملہ برطانوی حکومت کے سامنے اٹھا دیا ہے۔ پاکستان نے برطانیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے میں ملوث افراد کی شناخت اور تحقیقات کے بعد ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ پاکستان تحریک انصاف برطانیہ کے آفیشل ایکس اکاؤنٹ سے 23 دسمبر کو ایک ویڈیو جاری کی گئی۔ ویڈیو میں برطانوی سرزمین پر کھڑے مظاہرین نے کھلے عام فیلڈ مارشل کو بم دھماکے میں قتل کی دھمکی دے رہے ہیں۔ خاتون نے اشتعال انگیز گفتگو کے دوران کہا کہ کوئی بھی فیلڈ مارشل کو کار بم دھماکے میں قتل کر دے گا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کریں گے۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب ڈان نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ فرمائیے گا کہ پاکستان کی جانب سے 23 دسمبر کو پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران جو اشتعال انگیزی کا معاملہ ہے اسے برطانوی حکومت کے سامنے اٹھا دیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، پاکستان کو یہ معاملہ اٹھانا چاہیے اور اس طرح کی اشتعال انگیز تقاریر کے لیے برطانوی سرزمین اگر استعمال ہوگی تو وہ تو برطانیہ پہ بھی سوالات ابھریں گے کہ اگر برطانیہ کے خلاف پاکستان کی سرزمین سے اس قسم کی حرکات ہوں تو وہ برطانوی حکومت اس کو کیسے دیکھے گی۔ اس کے قوانین موجود ہیں، ان کے لیبل کے قوانین بھی ہیں، ان کے دیگر بھی بہت سے لا جو ہے ایو کا لا ہے، تو پاکستان کو وہ تمام آپشن جو ہیں لیگل، سفارتی، اس کو بروئے لانا چاہیے۔ اور ابھی ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ اس قسم کے لوگ جو بالکل ہی ایز اے پارٹ آف ڈائسپورا سائیکالوجی یہ ہوتی ہے کہ ان کو بہت سی چیزوں کا ادراک نہیں ہوتا جو ہمارے ملک میں ہو رہی ہوں، اور وہ کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے اعلی کار ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں وہ کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایک بالکل منفی بیانیہ بار بار ان کے اگر اذہان میں ڈالا جائے گا تو وہ اس کا اثر ہوگا۔ اب عادل راجہ اور اس قسم کے جو وہاں پہ یوٹیوبرز تھے جنہوں نے یہ زہریلا پروپیگنڈا لگاتار کرتے رہے، اور وہ لوگ یہی ڈائسپورا والے اس چیزوں کو کنزیوم کرتے ہیں بدقسمتی سے، تو جب یہ سائلوز میں یہ چیز آ جاتی ہے تو وہ دوسرا کوئی میڈیا چینل دیکھتے ہی نہیں ہے، اور وہ لامحالہ اس قسم کے زہریلے بیانات والے جو یوٹیوبرز ہیں انہی کے کانٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں، اور وہ کانٹینٹ کنزیوم کرتے ہوئے وہ بہت ان کے ایک نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہوتی ہے، تو اس کا یہ شاخسانہ ہے۔ تو اس کو اتنا میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بھی سیریس طبقہ اس کو اتنا سمجھے گا، مگر یہ چونکہ جب وہاں سے یہ چیز آئے اور یہ پاکستان میں جو پارٹی ہے جس کی یہ کر رہے ہیں ایک قسم کا اس کے ساتھ سولیڈیرٹی کا اظہار، تو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے جی۔ اور وہاں پہ جو سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے اس کو بھی اس پارٹی کو روکنا چاہیے اور اس سے لا تعلقی کا اعلان کرنا چاہیے بصورت دیگر۔ پھر وہ تعدیبی کارروائی یہاں ہونی چاہیے، اور جو ملک کے قوانین ہیں اگر سوشل کوہیژن کے خلاف اور جو انسٹیٹیوشنز ہیں یا انسٹیٹیوشنل ہیڈز کے خلاف اس قسم کی گفتگو، تو آپ امیجن کریں کہ کوئی بھی جو سیلف ریسپیکٹنگ ملک، ساورن ملک ہوتا ہے وہ اس کو برداشت نہیں کرتا، اور وقت آ گیا ہے کہ اس کے خلاف ایسے سٹیپس لیے جائیں جو کہ وہ اس چیز کو روکیں۔ یہ جو زہریلا پروپیگنڈا ہے کوئی ڈیٹرنس ہونا چاہیے، اور جب تک ڈیٹرنس کریٹ نہیں ہوگا تو یہ اس قسم کی یہ چیزیں یہ زہریلا پروپیگنڈا کرتے رہیں گے،
اور ظاہر ہے جب باہر کے ممالک میں ان کے اپنا ایجنڈیز ہوتے ہیں، ان کا اپنا ایک انٹرنیشنل پالیٹکس میں ایکسپیڈینسیز ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے اس قسم کے گروپس کے خلاف وہ کارروائی نہیں کرتے. مگر پاکستان کو اس وقت سفارتی سطح پر بھی اور دیگر جو انٹرنیشنل فورمز ہیں اس میں بھی یہ چیز اٹھانی چاہیے، اور انٹرنلی اس پارٹی کو بتانا چاہیے کہ آپ اس کو لگام ڈالیں، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوتا اور لا تعلقی کا اعلان یا کنڈمنیٹری کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آتی، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، یہ بھی فرما دیجیے گا، پاکستان نے پہلے بھی 2 افراد کی حوالگی کے لیے برطانوی حکومت سے رابطہ کیا ہے، لیکن اس معاملے پر ابھی تک پیش رفت نہیں ہو سکی. یہ میرا خیال ہے وہ معاملات چل رہے ہیں، اور اس میں کچھ ان کے جو لوکل قوانین ہیں وہ آڑے آتے ہیں، مگر پھر وہ لوکل قوانین کو ان کو دیکھنا پڑے گا. اگر اپنی سرزمین کو وہ اس قسم کے عناصر کی تخریبی اور زہریلی کارروائیوں کے لیے کھلا چھوڑ دیں گے تو پھر ان سے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ کس طریقے سے، کن بنیاد پہ یا کن خطوط پہ ہم استوار کر سکتے ہیں، اس کی طرف بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، یہ بھی فرما دیجیے گا، کیا ایسی دھمکیاں برطانیہ کے انسداد دہشت گردی فریم ورک کے زمرے میں آتی ہیں، اور کیا سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے مواد ہٹانے یا اکاؤنٹس معطل کرنے کی کارروائی ہو رہی ہے؟ دیکھیے میں دوبارہ وہی کہوں گا، یہ انٹرنیشنل پالیٹکس کی ایکسپیڈینسیز ہیں، ورنہ اس طرح کی اس سے کم تر جو انٹینسٹی یا اس کی نیچر کی اسٹیٹمنٹس ہوں اس کی طرف تو وہ بہت سینسٹیو ہو جاتے ہیں، اور یہاں پہ ان کو اتنا اسی سینسٹیوٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے جو ان کی اپنی نیشنل سیکورٹی کے لیے وہ کرتے ہیں. اور اس میں اگر یہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ یہ اس میں پھر گورنمنٹ ان کی یا ان کے اپنے جو رولز ہیں وہ رولز کے پیچھے پناہ لیتے ہیں، مگر ان کو پھر دیکھنا چاہیے کہ وہ قوانین اگر وہ اس قسم کے قوانین جو دہشت گردی اور تخریب کاری اور زہریلے پروپیگنڈے کو فروغ دیتے ہیں تو پھر کیا وہ قوانین تبدیل نہیں ہونے چاہیے. اور پاکستان کو یہ چیز ہائی لائٹ کرنی چاہیے سفارتی سطح پہ بھی، میڈیا کے تھرو بھی، اور دیگر جو بین الاقوامی فورمز ہیں ان کے تھرو بھی. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، یہ بھی فرما دیجیے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں برطانوی حکومت مستقبل میں ایسے واقعات روکنے کے لیے قانون سازی پر غور کرے گی؟ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ غور کریں گے، کیونکہ وہ ان کی پرائرٹیز یہ نہیں ہے کہ پاکستان جیسے ممالک کی سینسٹیوٹیز کو خاطر خواہ وہ اس میں کیا جائے، اکاموڈیٹ کیا جائے. یہ ہمیں خود زور لگانا پڑے گا، اور جو ایگزسٹنگ ان کے قوانین ہیں اگر انہی کو وہ صحیح طریقے سے استعمال کریں تو ان چیزوں کا سدباب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اس قسم کے مواد ہٹانے یا اکاؤنٹس معطل کرنے کی کوئی کارروائی ہوگی؟ بالکل ہونی چاہیے. پاکستان کو اس پہ بہت سٹینڈ لینا چاہیے، اور پاکستان میں بھی جیسے میں نے کہا نا کہ جہاں ان کی جو یہاں سے مین جس کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں جس پارٹی کو، تو اس پارٹی کا فرض بنتا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ کنڈیم کریں اس چیز کو. اگر وہ کنڈیم نہیں کرتے تو پھر وہ اس کے اکمپلس ہیں، اور پھر ان کو تادیبی کارروائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب ڈان نیوز کو وقت دے رہے تھے.